خداوند یسوع مسیح کے نام سے آپ سب کو بہت بہت سلام۔ آپ سب کی تشریف آوری کا بہت بہت شکریہ۔ آئے ہم دعا کے ساتھ شروع کریں۔ خداوند آسمانی باپ، تیرے فضل اور پیار کے لیے تیرا شکر ہو کہ تو نے ہر طرح کے حالات میں ہمیں سنبھالے رکھا۔ اس رفاقت کے لیے بھی تیرا شکر ہو، اور آج کے کلام اور اس کلاس کے لیے تیرا شکر ہو۔ ہم تیری عزت اور جلال، تیری شکر گزاری تیرے نام کرتے ہیں۔ تیرا روح ہمارے ساتھ ہو تاکہ ہماری آنکھیں، روحانی آنکھیں، کان، ذہن اور دل کھل جائیں تاکہ ہم تیرے کلام کو قبول کر سکیں۔ اے خداوند، ہم پر اپنے آپ کو ظاہر کر۔ ہم دعا کرتے ہیں یہاں پر آنے والا ہر شخص تیرے نام سے اور تیرے کلام کے وسیلہ سے برکت پائے اور تیرے کلام پر ایمان رکھے۔ جسے کلام اور مخلصی کی تاریخ سے لگاؤ ہے، انہیں برکت دے۔ خداوند نے اپنی حضوری سے برکت دے۔ یہوہ شامہ کی برکت ان پر آ ٹھہرے۔ ہر وہ شخص جس نے اپنی زندگی تیرے نام کی ہے، انہیں برکت دے۔ خدا، ہم تیری منت کرتے کہ انہیں روحانی جسمانی طور پر برکت دے۔ اپنے آسمان کو ان کے لیے کھول دے۔ ہم تیرے فضل کی طرف رجوع لائیں جو مسیح یسوع میں ہم پر ہوا ہے۔ ہم تیرے کلام کی منادی کریں۔ ہم تیرے یسوع نام کو زندگیوں میں سربلند ہوتے ہوئے دیکھیں۔ ہم ایمان رکھتے ہیں کہ یسوع نام ہمیں موت سے بچاتا ہے تاکہ ہم تبدیل ہونے کی برکات حاصل کرتے چلے جائیں۔ ہم اس کلاس کے شروع سے آخر تک تیری برکت اور تیری رہنمائی کو مانگ لیتے ہیں۔ شامل حال ہو، اپنی حضوری کو ہم پر ظاہر کر، اور خدا اپنے بھید اور مکاشفات کو ہم پر ظاہر کر۔ میرے ساتھ ہو، میری مدد کر، یسوع کے نام میں آمین۔ آج ہم بابل اور مخلصی کی تاریخ کے انوار پر اپنا مطالعہ جاری رکھیں گے۔ آج ہم خاص طور پر بابل اور یروشلم کے زوال پر غور کریں گے۔ بس بابل اور مخلصی کی تاریخ کا یہ تیسرا سیشن ہے، اور آج کا عنوان ہے بابل اور یروشلم کا زوال۔ ہم دیکھ رہے ہیں مخلصی کی تاریخ اور بابل کس طرح خدا کے منصوبے سے جڑے ہوئے ہیں۔ پہلے ہم نے بابل اور نسب نامہ پر غور کیا تھا، اور ہم نے دیکھا تھا کہ کس طرح نسب نامہ میں خدا اپنی برگزیدہ نسل کو ان لوگوں سے الگ کرتا ہے جو خدا کے حضور سے بھاگ گئے، اور صرف یہی نہیں بلکہ خدا کو بھی چیلنج کیا۔ پھر ہم نے یہ بھی دیکھا کہ کس طرح خدا نے ابراہیم کو کسدیوں کے اونٹ سے بلایا، اور ابراہیم بنی اسرائیل کے بنیاد ٹھہرا، اور اس قوم کے وسیلہ سے خدا نے اپنی برگزیدہ نسل کو باقی دنیا سے الگ کر لیا۔ روحانی طور پر ہم کہہ سکتے ہیں، ہم بابل کے بارے میں بات کرتے ہیں، ہم گناہ کی دنیا کا ذکر کر رہے ہیں۔ اور ابراہیم کا امتیازی وصف یہ ہے کہ اسے گناہ بھری دنیا سے منفرد اور الگ تھلگ یعنی ایمان سے معمور زندگی بسر کرنے کے لیے بلایا گیا، تاکہ اس کی نسلوں کے وسیلہ سے ایک بڑی قوم وجود میں آئے۔ یہ کہانوں کی نسل ہے جو خدا کی بادشاہی کے لیے خدمت سر انجام دے گی۔ آج ہم یروشلم کے زوال پر نظر کریں گے، اور یہ بھی دیکھیں گے کہ بابل کس طرح سے اس سے منسلک ہے۔ دوسری تواریخ اس کا 7 باب 19 سے 22 آیت تک ہم پڑھیں گے۔ آپ میرے ساتھ اس حوالہ کو نکال سکتے ہیں۔ دوسری تواریخ 7 باب نکالیں گے اور ہم اس کو پڑھیں گے بھی۔ دوسرا تواریخ 7 باب اور اس کی 19 سے 22 آیت میں خدا کا کلام بیان کرتا ہے۔ خدا کے کلام میں یوں مرقوم ہے، 7 باب اور 19 آیت سے پڑھوں گا۔ پر اگر تم برگشتہ ہو جاؤ اور میرے عین و اقام کو جن کو میں نے تمہارے آگے رکھا ہے ترک کر دو، اور جا کر غیر معبودوں کی عبادت کرو اور ان کو سجدہ کرو، تو میں ان کو اپنے اس ملک سے جو میں نے ان کو دیا ہے جڑ سے اکھاڑ ڈالوں گا، اور اس گھر کو جسے میں نے اپنے نام کے لیے مقدس کیا ہے اپنے سامنے سے دور کر دوں گا، اور اس کو سب قوموں میں ضرب المثل اور انگشت نما بناؤں گا۔ 21 آیت، اور یہ گھر جو عالی شان ہے، سو ہر ایک جو اس کے پاس سے گزرے گا حیران ہو کر کہے گا کہ خداوند نے اس ملک اور اس گھر کے ساتھ ایسا کیوں کیا۔
تب وہ جواب دیں گے کہ اس لیے کہ انہوں نے خداوند اپنے باپ دادا کے خدا کو جو ان کو ملک مصر سے نکال لایا تھا ترک کیا، اور غیر معبودوں کو اختیار کر کے ان کو سجدہ کیا اور ان کی عبادت کی، اس لیے خداوند نے ان پر یہ ساری مصیبت نازل کی۔ یہ ابتدائی حوالہ ہے جس پر ہم آگے چل کر مزید بات کریں گے۔ بس ہمارا ابتدائی حوالہ یہی ہے، خدا کی اپنے لوگوں کو اپنے کلام کے تعلق سے آگاہی، تنبیہ اور خبرداری ہے۔ ہیکل کی تعمیر کے آغاز ہی سے یہ نبوت تھی کہ ہیکل تباہ و برباد کر دی جائے گی، لوگ خدا کے عین و کام پر قائم نہ رہ سکیں گے، اس کے نتیجہ میں لوگ اسیری میں جائیں گے۔ بس آج یروشلم اور مخلصی کے تاریخ پر غور کریں۔ عبرانی زبان میں یروشلم کا معنی ہے امن اور سلامتی کا شہر یا بنیاد۔ سلامتی اور امن کے لیے عبرانی زبان کا لفظ شالوم استعمال ہوا ہے، حتیٰ کہ سلیمان کے نام کا معنی بھی سلامتی ہے۔ عبرانی زبان میں سلیمان کا تلفظ شلومو ہے۔ یروشلم کی اہمیت یہ ہے کہ اس سے یہ ایسی جگہ، یہ شہر ہے جسے خدا نے اپنے گھر یعنی ہیکل کی تعمیر کے لیے چن لیا تھا۔ بس اگر ہم دوسری تواریخ کو دیکھیں، 3 باب 1 آیت، سلیمان نے یروشلم میں ہیکل تعمیر کا سلسلہ شروع کیا، یعنی کوہ موریا یہ وہ جگہ ہے جہاں پر خدا سلیمان کے باپ داؤد پر ظاہر ہوا تھا۔ دوسری تواریخ 3 باب اور 1 آیت کو ہم پڑھ سکتے ہیں۔ یہاں پہ خدا کے کلام میں لکھا ہے، اور سلیمان یروشلم میں کوہ موریا پر جہاں اس کے باپ داؤد نے رویت دیکھی تھی، اسی جگہ جسے داؤد نے تیاری کر کے مقرر کیا، یعنی ارنان یبوسی کے کھلیان میں خداوند کا گھر بنانے لگا۔ سلامتی اور امن کے لیے عبرانی زبان کا لفظ شالوم استعمال ہو، جس طرح کہ سلیمان کے نام کا معنی بھی سلامتی ہے، اور یروشلم کی اہمیت یہ کہ ایسی جگہ ہے جہاں یہ شہر ہے، یہی وہ جگہ ہے جسے داؤد نے ہیکل کے لیے تیار کیا تھا۔ موریا وہ جگہ ہے جہاں پر خدا سلیمان کے باپ داؤد پر ظاہر ہوا تھا۔ دراصل اس نے مردم شماری کی تھی اور وہ متکبر ہو گیا تھا اور اپنی ترقی اور کارناموں پر فخر کرنے لگا تھا، یعنی داؤد، اور اس سلسلہ میں اس نے خدا کو یاد نہ رکھا۔ خدا کو یہ صورتحال دیکھ کر بہت تشویش ہوئی، اس نے اسرائیل کو شکست دی اور پھر اسرائیل پر عذاب نازل ہوا۔ داؤد نے بھی اپنے کی سزا پائی، پھر اس نے توبہ کی اور وہ یبوسی ارنان کے کھیت میں گیا، اس نے کوہ موریا کے مقام پر مذبح بنایا، اور یوں داؤد کو اس کے گناہ کی سزا ملی، اور یہ جگہ طے پا گئی کہ یہاں پر خدا کی ہیکل تعمیر کی جائے گی۔ پہلی تواریخ کی 21 باب میں ہم اس طریق کو دیکھ سکتے ہیں۔ ہم دیکھتے ہیں کہ یروشلم میں یعنی کوہ موریا کے مقام پر ہیکل کی جگہ ہے۔ ہم اس سے تھوڑا آگے بھی دیکھیں کہ ہم غور کریں گے کہ کیوں کر خدا نے اس جگہ کو اپنی ہیکل کی تعمیر کے لیے چن لیا۔ پس ہمیں واپس ابراہیم کی بلاہٹ اور زندگی پر غور کرنا ہوگا۔ ہم پیدائش 12 باب میں دیکھتے ہیں 1 آیت سے، خدا نے ابراہیم سے کہا، تو اپنے وطن اور ناطے داروں کے بیچ سے اور اپنے باپ کے گھر سے نکل کر اس ملک میں جا جو میں تجھے دکھاؤں گا۔ اور ہم دیکھتے ہیں کہ خدا نے ابراہیم کو ملک کنعان میں جا کر آباد ہونے کے لیے بلایا، اس نے اسے ایک ملک دینے کا فیصلہ کیا۔ اور پیدائش 22 باب میں ہم دیکھتے ہیں کہ جب اس نے اسحاق کو قربان گاہ پر پیش کر دیا، پیدائش 22 باب 2 آیت، تب اس نے کہا، تو اپنے بیٹے اسحاق کو جو تیرا اکلوتا ہے جسے تو پیار کرتا ہے ساتھ لے کر موریا کے ملک میں جا، اور وہاں اسے پہاڑوں میں سے ایک پہاڑ پر جو میں تجھے بتاؤں گا سوختنی قربانی کے طور پر چڑھا۔ ابراہیم کے دور ہی سے ہمیں موریا کا علاقہ خدا کی پرستش اور عبادت کا علاقہ دکھائی دیتا ہے۔ یہ قربانی گزرانے کا مقام ہے، اس بنیاد پر کہ کیوں کر ہیکل خدا کے لوگوں کے لیے جگہ تھی کہ وہ وہاں پر آ کے خدا کی پرستش اور عبادت کریں۔ عبرانیوں 11 باب 8 سے 10 آیت میں لکھا ہے، ابراہیم نے ایمان سے جب بلایا گیا تو اس ملک کی طرف چل پڑا جسے وہ میراث میں لینے والا تھا، گویا غیر ملک سے ہے، حالانکہ اسے علم نہیں تھا کہ وہ کس منزل کی طرف بڑھ رہا ہے۔
ایمان ہی سے اس نے ملک معودہ میں اس طرح مسافرانہ طور پر بدوباش اختیار کی، اور اسحاق اور یعقوب سمیت جو اس کے ساتھ اسی کے وعدہ کے وارث تھے خیموں میں سکونت کی، کیونکہ وہ اس پائیدار شہر کا امیدوار تھا جس کا معمار اور بنانے والا خدا ہے۔ جب آپ عبرانی وغیرہ باب کو جو کہ ایمان کا باب ہے پڑھنا جاری رکھتے ہیں تو یہ بیان کرتا کہ ان سب وعدوں کی تکمیل ان کی زندگی میں نہ ہوئی، بلکہ ہم ان وعدوں کی تکمیل کے منتظر ہیں۔ پس انہیں یہ سب برکات نہ ملی بلکہ وہ ان کے منتظر ہے۔ ان کا ایمان یہ تھا کہ سب کچھ ہوگا، لیکن یہ سب کچھ ان کی زندگی میں حقیقت نہ بن سکا۔ یہ بہت اہم نکتہ ہے، کیونکہ بخلصی کی ساری تاریخ یہ ہے کہ کس طرح خدا درجہ بدرجہ سارے منصوبے کو آگے بڑھاتا ہے، اور ان وعدوں کو منصوبے کو خدا یسوع مسیح میں پورا کرتا ہے۔ پس ہم دیکھ رہے ہیں کہ بنیاد ابراہیم کے دور میں پڑ گئی تھی، جس کے وسیلہ سے بنی اسرائیل وعدوں کے وارث ہوئے۔ خدا نے انہیں وعدہ کی سرزمین عطا کی۔ اب ہم موسیٰ کی زندگی پر غور کریں گے، کس طرح خدا نے اپنی مرضی کو اس کے وسیلہ سے آگے بڑھایا۔ خروج 6 باب 8 آیت میں لکھا ہے، میں تمہیں اس ملک میں لاؤں گا جس کا وعدہ میں نے ابراہیم اور اسحاق اور یعقوب سے قسم کھا کر کیا تھا، اور میں اسے تیری میراث کے طور پر دوں گا۔ میں خداوند ہوں۔ یہ خروج سے پہلے کی بات ہے، یعنی ملک مصر سے نکلنے سے پہلے کی بات۔ خدا نے فرمایا میں یہ سب کچھ کرنے والا ہوں۔ خروج کے بعد ہم خدا کے منصوبے کے بارے میں مزید اور کچھ بھی دیکھتے ہیں۔ ہم یہ منصوبہ خیمہ اجتماع کے وسیلہ سے بھی دیکھتے ہیں۔ خروج 25 باب 8 آیت، اور وہ میرے لیے ایک مقدس بنائیں تاکہ میں ان کے درمیان سکونت کروں۔ اب ہم خدا کی مرضی سے متعلق تھوڑا تفصیل کے ساتھ دیکھیں گے۔ خدا یہی تو چاہتا ہے، وہ ہمارے درمیان سکونت کرے گا۔ وہ خود کو ہم پر کس طرح ظاہر کرنا چاہتا ہے؟ خیمہ اجتماع کے وسیلہ سے، یعنی اپنی ہیکل کے وسیلہ سے۔ خیمہ اجتماع کو بنانے کا حکم خدا نے از خود دیا تھا، لیکن جب وقت گزرتا گیا خدا کا خیمہ اس کی شریعت سے منسلک ہو گیا۔ عبادت کا طریقہ کار سبھی کو شریعت میں بیان کر دیا گیا۔ ہم استثنا 12 باب اس کی پہلی آیت سے 5 آیت تک دیکھیں گے۔ اس کے بعد استثنا 12 باب بھی ہم مزید تفصیل کے ساتھ پڑھیں گے 5 آیت سے، جب تک تم دنیا میں زندہ ہو تم احتیاط کر کے انہی احکام پر اس ملک میں عمل کرنا جسے خدا تیرے باپ داؤد کے خدا نے تجھ کو دیا ہے، تاکہ تو اس پر قبضہ کرے۔ وہاں تم ضرور ان سب جگہوں کو نیست نبود کر دینا جہاں جہاں وہ قومیں جن کے تم وارث ہوگے اونچے اونچے پہاڑوں اور ٹیلوں پر اور ہرے درخت کے نیچے اپنے دیوتاؤں کی پوجا کرتی تھیں۔ تم ان کے مذبحوں کو ڈھا دینا اور ان کے ستونوں کو توڑ ڈالنا اور ان کی سیرتوں کو آگ لگا دینا اور ان کے دیوتاؤں کی کھودی ہوئی مورتوں کو کاٹ کر گرا دینا اور اس جگہ سے ان کے نام تک کو مٹا ڈالنا۔ سو خدا نے انہیں کہا کہ جس جگہ وہ جائیں اس جگہ کو بتوں سے ناراستی کے کاموں سے پاک صاف رکھیں، کیونکہ یہ وہ جگہ تھی جسے خدا نے اپنے لیے چن لیا تھا۔ اس کے بعد آپ خروج 6 باب 8 آیت کو دیکھ سکتے ہیں۔ دوسرا سیموئیل 7 باب 10 آیت کو بھی دیکھیں۔ اور یہاں پر ہم خدا کی مرضی کے بارے میں دلچسپ بات دیکھنے کو ملتی ہے۔ وہ کلام تھا جو موسیٰ بنی اسرائیل کے ملک کنعان میں ان کے داخلے سے قبل ان سے کیا تھا۔ یہاں پر ہم خدا کی مرضی کے بارے میں دیکھتے ہیں، جب وہ ملک کنعان میں داخل ہوئے تو ان کے پاس تو خیمہ اجتماع پہلے سے تھا۔ خیمہ یہ تو ایک شامیانہ ہوتا ہے، یعنی ابھی وہ وعدہ کی سرزمین میں آباد نہیں ہوئے تھے۔ یہاں پر خدا کیا کہہ رہا ہے؟ اب میں اپنا نام قائم کرنے کے لیے ایک جگہ کا چناؤ کروں گا، وہاں تم میرے طالب ہونا۔ اس وقت تک لوگوں کو علم نہیں تھا کہ وہ کون سی جگہ ہے۔ انہیں یہ معلوم تھا اور یقینی طور پر معلوم تھا کہ کچھ ہونے والا ہے، بس اس جگہ کی تلاش میں رہے۔ اور یہ کب ہوا؟ جی ہاں، داؤد کے زمانہ میں یہ بات پائے تکمیل کو پہنچی۔ دوسرا سیموئیل 7 باب میں ہم 10 سے 13 آیت میں دیکھ سکتے ہیں، داؤد خدا کے خیمہ پر نگاہ کرتا ہے اور وہ پکار اٹھتا ہے، خدا کیوں کر خیمہ میں رہے جبکہ میں نے اپنے لیے تو گھر بنا لیا؟ میں کیوں کر گھر میں رہوں اور خدا خیمہ میں؟ پس داؤد کے دل میں یہ بات تھی کہ وہ خدا کے لیے گھر بنائے۔ 10 سے 13 آیت،
ہم پڑھتے ہیں، اور میں اپنی قوم بنی اسرائیل کے لیے ایک جگہ مقرر کروں گا اور وہاں ان کو جماؤں گا تاکہ وہ اپنی ہی جگہ بسیں اور پھر ہٹائے نہ جائیں، اور شرارت کے فرزند ان کو پھر دکھ نہ دینے پائیں گے جیسے پہلے ہوتا تھا اور جیسا اس دن سے ہوتا ہے جب سے میں نے حکم دیا کہ میری قوم اسرائیل پر قاضی ہوں، اور میں ایسا کروں گا کہ تجھ کو تیرے سب دشمنوں سے آرام ملے۔ ماسوا اس کے بعد خدا تجھ کو بتاتا ہے کہ خدا تیرے گھر کو بنائے رکھے گا، اور جب تیرے دن پورے ہو جائیں گے تو اپنے باپ دادا کے ساتھ سو جائے گا، تو میں تیرے بعد تیری نسل کو جو تیرے سلب سے ہوگی کھڑا کر کے اس کی سلطنت قائم کروں گا۔ وہی میرے نام کا ایک گھر بنائے گا اور میں اس کی سلطنت کا تخت ہمیشہ کے لیے قائم کروں گا۔ پس خدا یہ کہہ رہا ہے کہ وہ بنی اسرائیل کو آباد کرے گا۔ اور پھر 11 آیت، اور جیسا اس دن سے ہوتا ہے جب سے میں نے حکم دیا کہ میری قوم اسرائیل پر قاضی ہوں، اور میں ایسا کروں گا کہ تجھ کو تیرے دشمنوں سے آرام ملے۔ پس یہ داؤد سے وعدہ ہے۔ جسمانی طور پر 12 آیت سلیمان کی بات کری، ہم جانتے ہیں کہ یہ آنے والی مسیح کی تصویر ہے، یعنی پہلی آمد اور آمد ثانی دونوں ہی کی عکاسی یہاں پر نظر آ رہی ہے۔ جب تیرے دن پورے ہو جائیں گے اور تو اپنے باپ دادا کے ساتھ سو جائے گا، تو میں تیرے بعد تیری نسل کو جو تیرے سلب سے ہوگی کھڑا کر کے اس کی سلطنت کو قائم کروں گا، وہی میرے نام کا ایک گھر بنائے گا۔ جسمانی لحاظ سے یہ آیت سلیمان کی بات کر رہی ہے، لیکن ہمیں معلوم ہے کہ یہ آیت دراصل آنے والی مسیح کی پہلی اور آمد ثانی کا ذکر کر رہی ہے۔ دوسرا سیموئیل 7:13 آیت ان نسلوں کے تعلق سے ہے، وہ میرے نام کے لیے گھر بنائے گا، اس کا تخت ہمیشہ کے لیے قائم کروں گا۔ اور یہاں پر بھی ہمیں سلیمان کے تعلق سے نہیں بلکہ ایک اور شخصیت کی طرف اشارہ ملتا ہے، کیونکہ سلیمان کا تخت تو ہمیشہ قائم نہ رہا۔ یہ خاص نسل ہے، خدا کے گھر کے لیے ایک چنیدہ فرزند، جس نے خدا اور اس کے نام کے لیے گھر بنایا تھا، جس نے اسرائیل کی سلطنت کو قائم کرنا تھا۔ پس رفتہ رفتہ ہم دیکھتے ہیں کہ داؤد کے دور میں اسرائیل کی تاریخ میں ایک معزز قابل حکمران سمجھا جاتا تھا۔ خدا داؤد کے ساتھ عہد قائم کرتا ہے، ہم تیرے ہاں ایک ایسا فرزند ہوگا جو میرے لیے گھر بنائے گا، اس کی سلطنت قائم رہے گی۔ دوسری تواریخ 22:11 آیت، یہاں پر داؤد سلیمان سے مخاطب ہے، اب آئے میرے بیٹے، خدا تیرے ساتھ رہے اور تو اقبال مند اور خدا اپنے خدا کا گھر بنا جیسا اس نے تیرے حق میں فرمایا ہے۔ پہلی تواریخ 23:25 آیت، کیونکہ داؤد نے کہا کہ خدا اسرائیل کے خدا نے اپنے لوگوں کو آرام دیا ہے اور وہ ابد تک یروشلم میں سکونت کرے گا۔ اس وقت ہم ہیکل کی تعمیر کے لیے منصوبہ سازی کر رہے ہیں۔ یہ بالکل واضح ہے کہ خدا نے یروشلم کا چناؤ کر لیا۔ آپ استثنا 12:5 آیت پر دوبارہ غور کریں۔ خدا اپنا نام قائم کرنے کے لیے جگہ کا چناؤ کرے گا۔ پس استثنا 1:5 آیت، ہم داؤد کے اقرار سے یہ باتیں پوری ہوتی دیکھتے ہیں۔ پہلی تواریخ 23:25 آیت، خدا یروشلم میں سکونت پذیر ہے، یہ وہ مقام ہے جہاں پر اس کا چناؤ کیا گیا تھا۔ پہلی تواریخ 28:4 آیت، کیونکہ وہ شخص اس جگہ پر حکمرانی کرنے کے لیے خدا کی حاکمیت کو لے گا۔ لوگوں اور اس سرزمین پر حکمرانی، یہ دونوں وہاں کام کرتی ہیں۔ ہم اس بات کو پورا ہوتے ہوئے دیکھتے ہیں کس طرح خدا کسی جگہ کا چناؤ کرتا ہے۔ خدا ایک حکمران کا چناؤ کرتا ہے تاکہ اس کے گھر کی تعمیر ہو سکے۔ دوسری تواریخ 6:2 آیت، لیکن میں نے ایک گھر تیرے رہنے کے لیے بلکہ تیری دائمی سکونت کے واسطے ایک جگہ بنائی۔ ہیکل کی تعمیر کے بعد یہ سلیمان کا اقرار و اعتراف ہے۔ پہلی سلاطین 8:13 آیت میں یہی بات کرتا ہے۔ پس ہم دیکھتے ہیں کہ کس طرح یروشلم کا چناؤ کیا گیا۔ یہ وہ جگہ تھی جہاں پر خیمہ اجتماع قائم کیا جانا تھا، یہی وہ جگہ تھی جہاں پر ہیکل کی تعمیر ہونا تھی۔ ہم دیکھتے ہیں کہ کیسے داؤد کی شاہی سلطنت قائم ہوئی، لیکن جسمانی لحاظ سے وہ سلطنت ہمیشہ قائم نہ رہ سکی۔ کیوں؟ یروشلم کے اوپر کیوں زوال آیا؟ آئیں ایک بار پھر اسرائیل کی تاریخ پر نظر ڈالیں۔ یہاں پر ابراہیم کی بات ہو رہی۔ خدا نے ابراہیم کو چنا کہ اس کی راہ پر چلے، اور اس نے راستی اور عدل کو اپناتے ہوئے ایسا ہی کیا۔ پس خدا نے اپنے کلام کے مطابق ابراہیم کو برکت دی۔
پس ابراہیم نے اپنے فرزندوں کو حکم دیا کہ وہ اپنی نسلوں کو حکم دیں۔ کیسا حکم؟ کہ وہ خداوند کی راہ پر چلیں، عدل و انصاف اور راستی سے کام کریں۔ موسیٰ کے دور میں ہم احبار 26 باب کو دیکھتے ہیں، 2 سے 6 آیت تک امن سلامتی یہ کلام سے ملتی ہے۔ یہ سب کچھ ہو جاتا ہے، لیکن آپ پھر بھی فکر مندی کا شکار ہو جاتے ہیں۔ خدا کے امن کو حاصل کرنے کے لیے ہم کیا کریں؟ لازم ہے کہ ہم خدا کے عین و احکام پر چلیں، اس کے سبت کا دھیان اور اس کی ہیکل کا خیال رکھیں۔ بس یہ سب کچھ شریعت میں واضح طور پر بیان کر دیا گیا۔ داؤد کے زمانے میں پہلی تواریخ 22 باب 12 اور 13 آیت۔ اب خداوند تجھے عقل اور دانائی بخشے اور اسرائیل کی بابت تیری ہدایت کرے، تاکہ تو خداوند اپنے خدا کی شریعت کو مانتا رہے، تب تو اقبال مند ہوگا، بشرطے کہ تو ان آئین و حکام پر جو خداوند نے موسیٰ کو اسرائیل کے لیے دے دیے احتیاط کر کے عمل کرے۔ سو ہمت باندھ اور حوصلہ رکھ، خوف نہ کر، ہراساں نہ ہو۔ یہاں پر ہم ایک بار پھر شرطیہ جملہ دیکھتے ہیں، اگر تو یہ کرے گا تو یہ ہوگا۔ خدا کیا کرے گا؟ اگر تو احتیاط سے خدا کے حکموں پر عمل کرے گا تو تجھے خوشحالی اور کامیابی حاصل ہوگی۔ مضبوط ہو، حوصلہ رکھ، خوف نہ کر۔ پس ہم دیکھتے ہیں کہ بنی اسرائیل کو خدا کی شریعت پر عمل پیرانا تھا، اس کے عین و احکام کو ماننا تھا اور ان کے مطابق زندگی بسر کرنا تھی۔ اگر وہ ایسا نہ کرتے تو پھر کیا؟ احبار 26 باب 14 سے 15 آیت۔ اگر تم میری نہ سنو اور ان سب حکموں پر عمل نہ کرو اور میری شریعت کو ترک کرو، اور تمہاری روحوں کو میرے فیصلوں سے نفرت ہو، اور تم سب میرے سب حکموں پر عمل نہ کرو بلکہ میرے عہد کو توڑو، اور پھر 16 آیت، تو میں بھی تمہارے ساتھ اس طرح پیش آؤں گا کہ دہشت اور تپدق اور بخار کو تم پر مقرر کر دوں گا، اور جو تمہاری آنکھوں کو چوپٹ کر دیں گے اور تمہاری جان کو گھلا ڈالیں گے، اور تمہارا بیج بونا فضول ہوگا، کیونکہ تمہارے دشمن اس کی فصل کھائیں گے۔ اگر تم میرے عین و کام کو نہ مانے تو یہ سب کچھ تجھ پر واقع ہوگا۔ استثنا 28 باب، اور دیکھیں یہ کس قدر بڑا ہے، اس حوالے کو ذہن میں رکھیں۔ استثنا 28 باب 15 سے 68 آیت تک۔ لیکن اگر تو ایسا نہ کرے کہ خدا اپنے خدا کی بات سن کر اس کے سب احکام اور آئین پر جو آج کے دن میں تجھ کو دیتا ہوں احتیاط سے عمل کرے، تو یہ سب لعنتیں تجھ پر نازل ہوں گی اور تجھ کو لگیں گی۔ لعنتیں کیا ہیں؟ اور دشمنوں کے آگے شکست، تلوار، تباہی، بربادی اور پھوڑے اور تتر بتر ہو جانا، اور طرح طرح کی آفات اور بھوک و افلاس، یہ ساری آفتیں ان پر آنی تھیں۔ ہم اسرائیل کی تاریخ سے واقف ہیں۔ بنی اسرائیل نے خدا کے حکموں کی تابعداری نہ کی، وہ اسیری میں گئے، اور اس مطالعہ کا لب رواج یہی ہے۔ لیکن تم ہو یا تمہاری اولاد، اگر تم میری پیروی سے برگشتہ ہو جو اور میرے عین و احکام کو جو میں نے تمہارے آگے رکھے نہ مانو، بلکہ جا کر اور معبودوں کی عبادت کریں، ان کو سجدہ کرنے لگو، تو میں اسرائیل کو اس ملک سے جو میں نے ان کو دیا کاٹ ڈالوں گا۔ اور اس کے بعد آپ پہلی سلاطین 9 باب 6 سے 9 آیت، اور یہ دوسری تواریخ 7 باب 19 سے 22 آیت میں بھی یہ حوالہ آپ کو مل سکتا ہے۔ اور خدا نے یہاں پر کیا کہا کہ میں اسرائیل کو اس ملک میں سے کاٹ ڈالوں گا۔ اور تو پھر ہم دیکھ سکتے ہیں کہ اس میں کوئی تعجب کی بات نہیں کہ یروشلم کو تباہ کر دیا گیا، ہیکل گرا دی گئی اور پورا شہر جلا کر رکھ دیا گیا۔ اسرائیل دوسری قوموں میں ضرب المثل اور رنگشتہ نما ہوا اور اس کا گھر کھنڈر بن گیا۔ بس جو کچھ بھی ہوا اچانک سے نہ ہوا، بلکہ خدا نے یہ سب کچھ پہلے ہی بتا دیا تھا۔ یعنی اس وقت جب خدا نے انہیں شریعت دی تھی تو انہیں بتا دیا تھا کہ اگر تم میرے حکموں پر عمل نہ کرو گے تو نیست و نبود ہو جاؤ گے، تم تتر بتر کر دی جاؤ گے۔ اور جب ہیکل تعمیر ہوگی، خدا نے فرمایا میری حضوری ہیکل میں ہے، لیکن اگر تم میرے حکموں پر عمل نہ کرو گے تو پھر میری حضوری تمہارے درمیان سے جاتی رہے گی۔ اور یہ بہت ہی بھیانک آگاہی تھی، اس بات کو ہمیں اپنے دلوں میں رکھ لینا چاہیے۔ اسرائیلی قوم نے ایسا نہ کیا۔
اور دوسری تواریخ 36 باب 15 سے 17 آیت تک آپ پڑھ سکتے ہیں۔ تو یہاں پہ ہمیں خدا کا ترس اور پیار نظر آتا ہے۔ خدا مہیب ہے، جی ہاں وہ ہے۔ ہو سکتا ہے کہ بہت سے لوگ کہیں خدا تو اپنے لوگوں کے لیے بہت سی شرطیں مقرر کر رہا ہے۔ غیر مشروط محبت کے تعلق سے یہ کیا چیز ہے؟ اگر تم میری فرما برداری کرو تو میں تمہارے ساتھ اچھا سلوک کروں گا، اگر تم میری نافرمانی کرو گے میں تم پر لعنت کر کے تمہیں برباد کر دوں گا۔ میرا مطلب ہے کہ شرائط کی تعریف یہ ہے، لیکن ہم شرائط کی اصطلاحات میں اس کے بارے میں خیال نہیں رکھ سکتے۔ پس خدا کے لوگ ہوتے ہوئے ہمیں ان کی نافرمانی، بت پرستی میں پڑ جانے اور شریعت کو توڑنے پر خدا نے کہا کہ اس نے اپنے نبیوں کو ان کے پاس بار بار بھیجا، کیونکہ وہ اپنے لوگوں کے لیے ترس سے بھرا ہوا تھا۔ نہ صرف اسے اپنے لوگوں پر ترس آیا بلکہ وہ اس جگہ کے تعلق سے بھی جسے اس نے اپنی عبادت کے لیے چن لیا تھا غور کر رہا تھا۔ خدا کے لوگوں اور ہیکل کا آپس میں ایک تعلق تھا۔ نبیوں کے بار بار ان کے پاس آ کر تنبیہ کرنے کے جواب میں ان کا رد عمل کیسا تھا؟ وہ مسلسل خدا کے پیغمبروں کی تصحیح کرتے رہے۔ انہوں نے اس کے نبیوں کا مذاق اڑایا، انہوں نے اس کے کلام کی تحقیر کی، پھر خدا کا قہر ان پر بھڑکا اور کوئی چھڑانے والا نہ تھا۔ یہیں سے بابل منظر عام پر آتا ہے۔ اپنے لوگوں کے اس رویہ اور طرز عمل کی بنا پر خدا نے ان کے خلاف کسدیوں کے بادشاہ کو کھڑا کر دیا۔ یہ بابل ہے۔ اس نے ان کے جوانوں کو تلوار سے قتل کیا۔ اسے ان کے جوانوں اور کوہانیوں پر کچھ ترس نہ آیا، نہ ہی بوڑھوں پر اس نے رحم کیا۔ گناہ کا یہی مسئلہ ہوتا ہے۔ گناہ ہماری بربادی کا سامان کرتا ہے۔ گناہ ہمیں اسیری میں لے جاتا ہے۔ بابل ہمارے اوپر مسلط ہوتا ہے تو گناہ کی وجہ سے ہوتا ہے۔ اور حاصل کلام کیا ہے؟ یروشلم کو امن کی بنیاد کہا گیا، لیکن بابل کے لوگوں نے اس کے ساتھ کیا لیکن بابل کے لوگوں نے یروشلم کو برباد کیا۔ ہمارے درمیان سے امن کی بنیاد جاتی رہی۔ یہ 48 باب 22 آیت کے مطابق شہر میں کوئی امن و مان نہیں۔ یہ 48 باب 2 آیت کے مطابق ہمارے پاس امن و سلامتی کے کوئی شہر نہیں۔ یہ 57 باب 21 آیت شریروں کے لیے سلامتی نہیں۔ اور جب ہم شریروں کے بارے میں سوچتے ہیں جو کہ مسیحی نہیں ہیں، ہمارے ذہن میں وہ لوگ آتے ہیں جو خدا پر ایمان نہیں رکھتے بلکہ اسے برا بھلا کہتے ہیں۔ یرمیہ نبی کیا کہتا ہے؟ ماتم والے گھر میں داخل نہ ہو۔ خدا میں یوں فرماتا ہے، میں نے اپنی سلامتی ان سے دور کر لی ہے، میری ان شفقت ان پر سے جاتی رہے۔ یرمیہ کے دور میں اسے رونے والا نبی کہا جاتا تھا، کیونکہ جو کچھ یروشلم پر ہوا وہ اس ظلم و ستم پر بہت دکھی تھا۔ وہ نوحہ کرتا رہا، وہ لوگوں کو تسلی دینا چاہتا تھا، لیکن خدا نے کیا کہا؟ انہیں تسلی نہ دو، ان کے لیے سلامتی نہ چاہو، کیونکہ خدا نے سلامتی کو ان کے درمیان سے اٹھا لیا ہے۔ خدا نے سلامتی کو ان کے درمیان سے اٹھا لیا تھا۔ دانیل 9 باب 4 سے 6 آیت کو بھی آپ دیکھ سکتے ہیں۔ دانیل نے اقرار کیا، آئے خداوند عظیم و مہیب خدا، تو اپنے فرما بردار اور محبت رکھنے والوں کے لیے اپنے عہد کو قائم رکھتا ہے۔ ہم نے گناہ کیا، ہم برگشتہ ہوئے، ہم نے شرارت کی، ہم نے بغاوت کی، بلکہ ہم نے تیرے عہد و کام کو ترک کیا، اور ہم تیرے خدمت گزار نبیوں کے شنوا نہیں ہوئے، جنہوں نے تیرا نام لے کر ہمارے بادشاہ اور عمرہ سے اور ہمارے باپ دادا اور ملک کے سب لوگوں سے کلام کیا۔ 7 آیت، اے خداوند تیری صداقت تیرے لیے ہے، رسوائی ہمارے لیے، جیسے اب یہودا کے لوگوں اور یروشلم کے باشندوں اور دور و نزدیک کے تمام بنی اسرائیل کے لیے ہے، جن کو تو نے تمام ممالک میں ہانک دیا کیونکہ انہوں نے تیرے خلاف گناہ کیا۔ خدا کا کلام کیا بیان کرتا ہے کہ شریروں کے لیے سلامتی نہیں۔ چونکہ ہم شریر ہیں، ہماری سلامتی کیسے ہو سکتی ہے؟ اسی سبب سے تو یروشلم برباد ہو گیا۔ لیکن کچھ مثبت کام ہم کر سکتے ہیں، اور وہ یہ کہ ہم اپنے کیے پر پچھتائیں۔ دوسری تواریخ 36 باب 6 باب 36 سے 39 آیت
یہ سلیمان کی دعا ہے جو اس نے ہیکل کی تعمیر کے بعد کی۔ دراصل یہ ایک نبوت ہے، اور سلیمان نے کہا اگر وہ تیرا گناہ کریں، کیونکہ کوئی انسان نہیں جو گناہ نہ کرتا ہو، تو اور تو ان سے ناراض ہو کر ان کے دشمنوں کے حوالہ کر دیں، ایسا کہ وہ دشمن ان کو اسیر کر کے دور یا نزدیک ملک میں لے جائیں، تو بھی اگر وہ اس ملک میں جہاں اسیر ہو کر پہنچائے گئے ہوں ہوش میں آئیں اور رجوع آئیں اور اپنی اسیری کے ملک میں تجھ سے مناجات کریں اور کہیں کہ ہم نے گناہ کیا، ہم ٹیڑھی چال چلے اور ہم نے شرارت کی۔ 38 آیت سے، سو اگر وہ اپنی اسیری کے ملک میں جہاں ان کو اسیر کر کے لے گئے ہوں، اپنے سارے دل اور اپنی ساری جان سے تیری طرف پھریں اور اپنے ملک کی طرف سے جو تو ان کے باپ دادا کو دیا، اس شہر کی طرف جسے تو نے چنا ہے، اور اس گھر کی طرف جو میں نے تیرے نام کے لیے بنایا ہے، رخ کر کے دعا کریں، تو آسمان پر سے جو تیری سکونت گاہ ہے ان کی دعا اور مناجات سن کر ان کی حمایت کرنا، اور اپنی قوم کو جس نے تیرا گناہ کیا ہو معاف کر دینا۔ یہاں پر بنیادی بات یہ ہے، اگر وہ پورے دل سے تیری طرف رجوع لائیں، دل و جان سے تیری طرف رجوع لائیں، یعنی سیرے کے ملک میں بدل و جان تیرے طالب ہوں۔ ہمیں اپنے سارے دل سے خداوند کی طرف رجوع لانا ہے، پورے دل سے خدا کے طالب ہونا ہے۔ استثنا 4 باب 27 29 آیت، ہم نے پہلے شریعت میں دیکھا تھا، خدا نے کہا تھا اگر تم میری شریعت کی نافرمانی کرو تو تم پر یہی لعنتیں آئیں گی۔ خدا یہ کہہ رہا ہے اگر تم بت پرستی میں پڑ جاؤ، اگر تم میری نافرمانی کرو، بابل پر تم پر مسلط ہو جائے گا۔ خدا نے کہا تھا کہ تم قوموں میں تتر بتر ہو جاؤ گے اور تعداد میں تھوڑے ہی سے رہ جاؤ گے۔ استثنا 4 باب 29 آیت، لیکن وہاں بھی اگر تم خداوند اپنے خدا کے طالب ہو تو وہ تجھ کو مل جائے گا، بشرطے کہ تو اپنے پورے دل سے اور اپنی ساری جان سے اسے ڈھونڈے۔ جب تو مصیبت میں پڑے گا اور یہ سب باتیں تجھ پر گزریں گی، تو آخری دنوں میں تو خداوند اپنے خدا کی طرف پھرے گا اور اس کی مانے گا۔ یہ باتیں موسیٰ نے بنی اسرائیل کے ملک کنعان میں داخل ہونے سے پہلے کی تھیں، جو اقرار سلیمان نے ہیکل کی تعمیر کے بعد کیا تھا۔ اگر وہ اپنی اسیری کے ملک میں تیری طرف اپنے سارے دل اور ساری جان سے رجوع کریں تو ان کی دعا سن کر انہیں معاف کر دینا۔ سلیمان یہ کہہ رہا تھا کہ اگر تم خدا کے طالب ہو اور اپنے سارے دل اور ساری جان سے اسے ڈھونڈے گے تو وہ تمہیں مل جائے گا۔ آپ کس طرح سے خدا کی طرف رجوع لاتے ہو؟ آپ کلام کے وسیلہ ہی سے اس کی طرف رجوع لا سکتے ہو۔ ہوشیہ 4 باب 2 آیت میں لکھا ہے، کلام لے کر خدا کی طرف رجوع لاؤ اور کہو کہ ہماری تمام بدکاری کو ہم سے دور کر اور فضل سے ہم کو قبول فرما۔ نبی نے خدا کے حضور اقرار کیا، ہم نے بدی کی، ہم کس طرح معافی پاتے ہیں؟ جو کلام خدا نے ہمیں دیا ہے اسے لے کر اس کی طرف رجوع لائیں اور اس بات کا اقرار اور التماس کریں، ہماری بدی کو ہم سے دور کر دیں، ہمیں معاف کر دیں۔ اس بات کا تو پہلے ہی سے علم تھا کہ بابل حملہ آور ہو کر انہیں دور اور اجنبی ملک میں لے جائے گا۔ شریعت کے آغاز ہی میں اس بات کو پیش گوئی کے طور پر بیان کر دیا گیا تھا۔ پس غور کریں، ہیکل تباہ ہونے کے بعد اسیری میں لوگوں کی امید ٹوٹ گئی۔ خدا کیا کرتا تھا؟ خدا اپنے صلح کے عہد کی تصدیق کرتا ہے۔ آئیں سب مل کر ایک حوالہ پڑھیں، حزقیل کی کتاب میں سے، اور حزقیل کی کتاب میں سے ہم ایک حوالہ پڑھنے جا رہے ہیں جو خدا کے پلان کو اور اس کے محبت بھرے منصوبے کو ہم پر ظاہر کرے گا۔ آئیں میرے ساتھ نکالیں حزقیل کی کتاب 37 باب اور 24 تا 28 آیت ہم پڑھیں گے۔ اور میرا بندہ داؤد بادشاہ اگر ان سب کا ایک ہی چرواہا ہوگا اور وہ میرے احکام پر چلیں گے اور میرے آئین کو مان کر ان پر عمل کریں گے، اور اس ملک میں جو میں نے اپنے بندہ یعقوب کو دیا جس میں تمہارے باپ دادا بستے تھے،
اور ان کی اولاد اور ان کی اولاد کی اولاد ہمیشہ تک اس میں سکونت کریں گے، اور میرا بندہ داؤد ہمیشہ کے لیے ان کا فرما روا ہوگا، اور میں ان کے ساتھ سلامتی کا عہد باندھوں گا جو ان کے ساتھ ابدی عہد ہوگا، اور میں ان کو بساؤں گا اور فراوانی بخشوں گا، اور ان کے درمیان اپنے مقدس کو ہمیشہ کے لیے قائم کروں گا۔ میرا خیمہ بھی ان کے ساتھ ہوگا، میں ان کا خدا ہوں گا اور وہ میرے لوگ ہوں گے، اور جب میرا مقدس ہمیشہ کے لیے ان کے درمیان رہے گا تو قومیں جانیں گی کہ میں خداوند اسرائیل کو مقدس کرتا ہوں۔ خدا نے اپنے لوگوں کو کس بات کا حکم دیا تھا؟ میرے عہد و احکام کو ماننا۔ اگر ایسا نہیں کرو گے تو کیا واقع ہوگا؟ آپ نیست و نبود ہو جاؤ گے، تم اسیری میں جاؤ گے۔ یہ گھر جو تم نے تعمیر کیا ہے میری نظروں سے دور کر دیا جائے گا۔ جو کچھ ہوا خدا کے کلام کے مطابق ہی ہوا۔ خدا کے کلام میں کیا لکھا ہے؟ میرا خادم داؤد بادشاہ ہوگا، ایک ہی چرواہا ہوگا۔ یہ بھی اصل میں مسیح کے بارے میں ہی کہا گیا، یہ آنے والے مسیح کا عکس ہے۔ اور وہ آ کر کیا کرے گا؟ شریعت کیا فرماتی ہے؟ وہ شریعت جو تم نے توڑی تھی، اب اس پر عمل کرو گے، تم وعدہ کی سرزمین میں واپس جاؤ گے۔ داؤد تمہارا بادشاہ ہوگا، اور صلح اور سلامتی کا عہد اس کے ساتھ قائم ہوگا۔ یاد رکھیں، یروشلم امن و سلامتی کی بنیاد ہے۔ اپنی ناراضگی کے سبب سے انہوں نے صلح اور امن کو ختم کر ڈالا، لیکن خدا تو کہہ رہا ہے کہ صلح کا عہد ابدی عہد ہوگا۔ پاس یہ پیغام کس قدر اہم اور بیش قیمت ہے۔ ہیکل برباد ہوئی تو امن اور صلح بھی ختم ہو گئی، لیکن خدا کیا فرماتا کہ میرا مقدس ہمیشہ ان کے درمیان ہوگا، میں ان کے درمیان سکونت کروں گا۔ یہ اپنے وطن سے جلا وطن غلاموں کے لیے کس قدر خوشی اور تسلی کا پیغام تھا۔ یہ پیغام انہیں ملا جنہوں نے اپنی آنکھوں کے سامنے ہیکل کو تباہ ہوتے دیکھا تھا۔ ہم یہ سلامتی کہاں سے حاصل کر سکتے ہیں؟ یہ امن اور سلامتی کا پیغام مسیح یسوع کے وسیلہ سے ہی ملتا ہے۔ لوگ بطور قوم اپنی شناخت کھو چکے تھے، ان کی بادشاہی ختم ہو گئی تھی۔ یہ بالکل واضح تھا کہ انہوں نے خدا کی شریعت پر کان نہیں لگایا، انہوں نے نبیوں کے کلام پر کان نہیں دھرا تھا۔ خدا کی شریعت توڑنے کے سبب سے خدا کی سلامتی ان کے درمیان سے اٹھ گئی تھی، اسی لیے تو بادشاہت ختم ہو کر رہ گئی تھی۔ پھر خدا یسوع مسیح اس دنیا میں آ گیا۔ یہ خدا یسوع مسیح کا کلام ہے، اور مرکز پہلا باب 15 آیت کی بیان کرتی ہے، اور کہا کہ وقت پورا ہو گیا ہے اور خدا کی بادشاہ نزدیک آ گئی ہے، توبہ کرو اور خوشخبری پر ایمان لاؤ۔ ہم اس فہم کے ساتھ ہم روحانی طور پر بادشاہت کو اثر نو قائم کر رہے ہیں۔ خدا یسوع مسیح نے فرمایا، اور یسایا کی کتاب اس کو دی گئی، اور پھر یہ لوکا 4 باب 17 سے 21 آیت میں آپ دیکھیں کہ یسایا کی کتاب اس کو دی گئی، اور کتاب کھول کر اس نے وہ مقام نکالا جہاں پر لکھا تھا خدا ان کا روح مجھ پر ہے۔ اب ذرا بابل میں سیروں کو جانے والوں کے نقطہ نظر سے دیکھیں، وہ سوچ رہے ہوں گے ہم روحانی طور پر اسیر ہیں لیکن جسمانی طور پر یرغمال بنا لیے گئے ہیں اور انہیں اسیر میں لے جایا گیا۔ یسوع نے کہا، اس لیے کہ اس نے مجھے مسح کیا ہے، اس لیے کہ اس نے مجھے غریبوں کو خوشخبری دینے کے لیے مسح کیا ہے۔ اس نے مجھے بھیجا کہ قیدیوں کو رہائی اور اندھوں کو بینائی پانے کی خبر سناؤں اور کچلوں کو آزاد کروں۔ خدا یسوع مسیح نے یسوع نبی کی پیشن گوئی پوری کر دی، اور مزید لکھا ہے، پھر وہ کتاب بند کر کے اور خادم کو واپس دے کر بیٹھ گیا، اور جتنے عبادت خانہ میں تھے سب کی آنکھیں اس پر لگی تھیں۔ وہ ان سے کہنے لگے وہ ان سے کہنے لگا، آج یہ نوشتہ تمہارے ساتھ سامنے پورا ہوا۔ یسوع خدا کی مرضی کو پورا کرنے کے لیے آیا۔ وہ خیمہ اجتماع ہے، وہ حقیقی مقدس ہے، وہ حقیقی بادشاہ ہے، وہ ہماری مخلصی دینے والا ہے، وہ ہمیں آزاد کرے گا، اور وہ یہ کہہ رہا ہے کہ قیدی رہائی پائیں گے۔ یسوع نے لوکا 4 باب 21 آیت میں کہا، آج یہ نوشتہ تمہارے سامنے پورا ہوا۔ ہر بار خدا کے اس کلام کو ہم سنتے ہیں، یہ خدا کے کلام کی تکمیل ہے جو مسیح یسوع مسیح کے وسیلہ سے پوری ہو رہی ہے۔ آپ کے سنتے ہوئے یہ کلام پورا ہو گیا ہے۔ بس اس ماہ مخلصی کی تاریخ میں بابل ہمارا موضوع ہے۔ جب یسایہ نے اس تعلق سے نبوت کی تو اس نے کہا کہ لوگ بابل کی سیری میں جائیں گے لیکن ایک دن وہ آزاد ہو جائیں گے۔ خدا یسوع مسیح نے یسایہ کی اس پیشن گوئی کو پڑھا اور کہا کہ لوگ آزاد ہوں گے۔
جب یسوع مسیح نے یہ پڑھا، آپ کے سنتے ہوئے آپ کے سامنے یہ نوشتہ پورا ہوا۔ جب یسوع لوگوں کے سامنے کھڑا تھا، اس نے کہا یہ نوشتہ پورا ہوا۔ یہ کس قدر مبارک بات ہے۔ یسوع سلامتی اور امن ہے۔ اس کا بدن برباد کر دیا گیا، لیکن وہ مردوں میں سے جی اٹھا، اور اس کے مردوں میں سے جی اٹھنے کے وسیلہ سے ہماری خدا کے ساتھ ابدی صلح ہو گئی ہے۔ ہم اس بات کو ذہن میں رکھتے ہوئے افسیوں 2 باب 13 سے 18 آیت سے یہ نتیجہ اخذ کرتے ہیں۔ افسیوں 2 باب 13 سے 18 آیت کو ہم پڑھیں گے۔ مگر تم جو پہلے دور تھے، اب مسیح یسوع میں مسیح کے خون کے سبب سے نزدیک آگے ہو، کیونکہ وہی ہماری صلح ہے، جس نے دونوں کو ایک کر لیا اور جدائی کی دیوار کو جو بیچ میں تھی ڈھا دیا۔ چنانچہ اس نے اپنے جسم کے ذریعہ سے دشمنی یعنی شریعت جس کے حکم ضابطوں کے طور پر تھے موقوف کر دی، تاکہ دونوں سے اپنے آپ کو ایک نیا انسان پیدا کر کے صلح کرا دے، اور صلیب پر دشمنی کو مٹا کر اس کے سبب سے دونوں کو ایک تن بنا کر خدا کے ساتھ ملائے۔ اور اس نے آ کر تمہیں جو دور تھے اور انہیں جو نزدیک تھے دونوں کو صلح کی خوشخبری دی، کیونکہ اسی کے وسیلہ سے ہم دونوں کی ایک ہی روح میں باپ کے پاس رسائی ہوتی ہے۔ اس حوالہ پر تھوڑا غور و خوض کرنے اور اس کا جائزہ لینے کی ضرورت ہے۔ ہم خدا کی شریعت اور اس کے عہد و احکام کے تعلق سے بات کرتے ہیں۔ اگر آپ نافرمانی کریں گے آپ کو سزا ملے گی، اگر آپ فرما برداری کریں گے آپ کو برکت ملے گی، اور گناہ کی سزا موت ہے۔ چنانچہ اس نے اپنے جسم کے ذریعے سے دشمنی یعنی شریعت جس کے حکم ضابطوں کے طور پر تھے موقوف کر دی۔ اس آیت پر غور کرتے ہوئے شریعت خدا کے ساتھ خدا کا تعارف کرواتی ہے۔ شریعت از خود دشمنی ہے، اور ایک لحاظ سے یہ ہے بھی، کیونکہ شریعت ہمیں بتاتی ہے کہ اگر شریعت کی عدولی کریں تو آپ کو سزا ملے گی، اگر شریعت توڑیں گے تو مریں گے، اور اس شریعت کی سزا یسوع نے اپنے اوپر لے لی اور مر گیا۔ یہ سزا ہمیں ملنی چاہیے تھی، لیکن یہ سزا یسوع نے اپنے اوپر لے لی۔ جب سزا کا تقاضا پورا ہو گیا، جس کے وسیلہ سے ہماری خدا کے ساتھ صلح ہو گئی، کیوں ایک قرض تھا جس کی ادائیگی ہو گئی، پس مسیح یسوع کی موت کے وسیلہ سے یہ کیا مسیح کی موت نے کیا کام سر انجام دیا؟ اس سے امن و شانتی پیدا ہو گئی، صلح اور سلامتی کی خبر مل گئی، بلکہ خوشخبری مل گئی۔ اور خدا کا حکم کیا ہے؟ اگرچہ یروشلم تباہ و برباد ہو گیا تو بھی امن اور سلامتی کا معاہدہ باقی ہے۔ اسرائیل کے گناہ کے سبب سے، کیونکہ انہوں نے شریعت کی عدول حکمی کی تھی، ہیکل نیست و نبود کر دی گئی۔ ہمارے گناہ کے سبب سے یسوع کو موت کے گھاٹ اتارا گیا، لیکن خدا کے فضل سے وہ مردوں میں سے جی اٹھا، اور اس کے مردوں میں سے جی اٹھنے کے سبب سے خدا کے ساتھ ہماری صلح ہو گئی ہے۔ اب ہم بھی مسیح یسوع کے سبب سے مردوں میں سے جی اٹھیں گے۔ مسیح یسوع کے وسیلہ سے ہماری خدا کے ساتھ صلح ہو گئی ہے، اور خدا کے ساتھ ہمارا ایک رشتہ بحال ہو گیا ہے، اور یہ ہے مسیح کی صلیب کا کام جو ہماری زندگیوں میں کام کرتا ہے، جس کی بنا پر ہم نئی یروشلم میں داخل ہوں گے۔ اس کے ساتھ ہی میرا آج کا سبق اختتام پذیر ہوتا ہے۔ آپ کی تشریف آوری کا بہت بہت شکریہ۔ میرا ایمان ہے کہ بابل کے کردار کو خدا کے وسیلہ کے طور پر سمجھنے سے آپ اس کے کلام کو اپنی زندگی میں پورا کریں گے، یعنی یہ وہ جگہ جہاں پر ہمیں رہنا نہیں بلکہ اس سے باہر آنا ہے، ہمیں سیری سے باہر نکلنا ہے۔ انسان اپنے گناہ کے سبب سے سزا پاتا ہے، جس طرح بابل کے لوگوں نے اپنے ناراض کاموں کے سبب سے خدا کی عدالت اپنے اوپر بلائی۔ انسان گناہ کے سبب سے ہی سزا پاتا ہے۔ خدا نے اپنی شریعت میں جو کہا تھا وہ ہماری زندگی میں پورا ہوا، یعنی گناہ کی عدالت اور اس کی سزا۔ اس صورتحال میں ہم مسیح یسوع کے وسیلہ سے خدا کے فضل کو دیکھتے ہیں۔ اس نے ہمارے گناہ کو ہمارے بوجھ کو اپنے اوپر لے لیا، ہماری سزا برداشت کی، اور اس کی موت اور جیتنے کے وسیلہ سے ہمیں قانونی طور پر فتح حاصل ہو گئی۔ مجھے امید ہے کہ جس طرح مسیح یسوع نے اسیروں کی رہائی کا انتظام کیا، ہم سبھی محسوس کرتے کہ ہم آزاد ہو چکے ہیں۔ لازم کہ ہم اپنے آپ کو مصلوب کر دیں تاکہ اس کے مردوں میں سے جی اٹھنے کے سبب سے ہم زندہ ہو جائیں۔ ہم آسمان کی طرف نگاہ کریں
اور اپنے روحانی شہر کی طرف دیکھیں، روحانی بادشاہی کی طرف دیکھیں۔ آسمانی باپ اور خدا کی طرف ہم نے دیکھا یروشلم کی ہیکل بابل کا واپس میں کیا، یروشلم کی ہیکل اور بابل کا آپس میں کیا تعلق بنتا ہے۔ خاص پر ان پیغامات کو اپنے ذہن میں رکھیں، خواب کیسے بھی حالات اور واقعات سے گزر رہے ہیں، ایک حقیقی تعمیر، ہیکل کی تعمیر ہونے والی ہے، اور ہم اس ہیکل میں خدا کے جلال کو دیکھیں گے۔ آئیں ہم اپنے سروں کو خداوند کے حضوری میں جھکائیں اور خداوند کے حضور میں دعا کریں، اور خداوند کے حضور میں اس کلام کو اپنی زندگی میں لینے کے لیے خداوند سے حکمت دنائی مانگیں، اور خداوند سے کہیں کہ وہ ہمیں برکت دے، اور اس کلام کے مطابق اپنی پہچان اور ذات اقدس میں بڑھنے کا مکاشفہ دے، اور ہم اس کی محبت میں مضبوط ہوتے چلے جائیں، اور مسیح یسوع میں جو برکات ہمیں ملی ان کو سمجھیں۔ آئے ہم دعا کریں۔ آسمانی باپ، تیری محبت کے لیے تیرے شکر گزار ہیں، ہم شکر گزار ہیں کہ تو نے خدا یسوع مسیح کے لہو کے وسیلہ سے ہمیں گناہوں کی معافی بخشی ہے جو اس نے صلیب پر بایا تھا۔ اگرچہ ہماری بدکاریوں نے ہمیں تجھ سے دور رکھا، خواہ ہم نے بھی تیرے خلاف بغاوت کی، تیرے کلام پر کان نہ لگایا اور تیرے عین و احکام کو نہ مانا، ہمارا مقدر تو موت تھا، لیکن ہم شکر گزاری کرتے ہیں کہ تیرے فضل سے مسیح یسوع نے ہماری جگہ لے لی اور ہماری سزا کو برداشت کیا۔ ہم دعا کرتے ہیں کہ جس طرح یسوع نے قیدیوں کی رہائی کا اعلان کیا تھا، ہم بھی مسیح یسوع میں ویسی ہی آزادی اور رہائی کا تجربہ کریں۔ یسوع نے حکم دیا تھا کہ انجیل کے پیغام کو دنیا کی قوموں کے پاس لے جائیں، ہم بھی اس طرح سے غریبوں، قیدیوں اور لڑچاروں تک اس پیغام کو لے جائیں، روحانی بابل میں پھنسے لوگوں کو آزادی کا مژدہ دے تاکہ وہ تیری ہیکل میں آ کر تیری پرستش اور عبادت کر سکیں، یروشلم کی طرف رخ کرنے والے بن جائیں، اور تجھ میں امن اور صلح کے پیغام کو قبول کر لیں۔ ہم دعا کرتے ہیں کہ تیرا یہ کلام ہماری زندگی میں ظاہر ہو، ہم تیری بادشاہی میں آزاد لوگ بن جائیں، صرف اور صرف تیرے نام کے وسیلہ سے گواہی دینے والے بن جائیں۔ ہم یہ دعا خدا یسوع مسیح کے وسیلہ سے مانگتے ہیں۔ آئے ہمارے باپ، تو جو آسمان پر ہے، تیرا نام پاک منا جائے، تیری بادشاہی آئے، تیری مرضی جس طرح آسمان پہ پوری ہوتی ہے زمین پر بھی ہو۔ ہمارے روز کی روٹی آج ہمیں بخش دے، جس طرح ہم اپنے قصوروں کو معاف کرتے ہیں تو ہمارے قصور ہیں معاف کر، ہمیں آزمائش میں نہ لا بلکہ برائی سے بچا، کیونکہ بادشاہی، قدرت، جلال ہمیشہ تیرے ہیں، آمین۔